حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا تھا کہ لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے خزانے جمع کر رہے ہیں دولت کے، تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ ایسے خزانے بتاتا ہوں کہ تم ان کو جمع کرنے کی فکر کرو، اور پھر یہ دعا تلقین فرما کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان میں سے جو چیزیں مانگی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک چیز ایک عظیم خزانہ ہے دنیا و آخرت۔ تو اس میں پہلے فرمایا تھا کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد، تو پہلی چیز یہ مانگی تھی کہ مجھے استقامت عطا فرمائے دین میں، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دین میں مجھے استقامت عطا فرمائیے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر کام میں جو میں کروں استقامت عطا فرمائے، یعنی دنیا کے کاموں میں بھی استقامت کی ضرورت جس طرح دین کے کاموں میں ہے اسی طرح دنیا کے کاموں میں بھی۔ یہ جو بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ کچھ دن ایک کام کیا، پھر ایک دل اکتا گیا، دوسرا شروع کر دیا، اس سے دل اکتا گیا، تیسرا شروع کر دیا، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند یہ ہے کہ یک درگیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، تو پھر اس میں استقامت کے نتیجے میں پھر دنیا کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں۔ اور دین میں تو ہے ہی یہ بات کہ دین میں جو عمل بھی انسان کرے یا شروع کرے تو اس پر استقامت حاصل کرے، اس پر دوام حاصل کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے۔ اور یہ فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم نے یہ فرمایا واستقم کما امرت، کہ تمہیں ویسے ہی استقامت اختیار رکھو اپنے دین کے معاملے میں اور اپنے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، استقم کما امرت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ ہود کی آیت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ ہود کی جو آیات ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی مجھے اتنا اس کا میرے اوپر بوجھ رہا اور اس کی ذمہ داری کا اتنا احساس رہا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض حضرات یہ سمجھے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور پچھلی قوموں کا کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا، اور بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کون سی قوم کو کس طرح جب دعوت دی گئی انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو وہ بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ سورہ ہود میں جو پچھلی اقوام کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح عذاب دیا گیا، اس کے تصور سے میں بوڑھا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر بھی کوئی عذاب آ جائے۔ لیکن اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ویوز، مزید مسئلہ ویڈیو کے لیے میرا چینل شیئر ویوز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کہ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کرو۔ اب استقامت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ برائیاں کی جا رہی ہیں، طعنے دیے جا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، مگر مضبوطی سے پکڑے۔ تو استقامت بڑی عظیم چیز ہے، اور دین کے معاملے میں خاص طور پر اور دنیا کے معاملے، اس لیے سب سے پہلی چیز جو مانگی ان خزانوں میں، وہ خزانہ کیا ہے؟ الثبات فی الامر، کہ مجھے استقامت عطا فرما، جو کام بھی کروں استقامت کے ساتھ کروں۔ پھر دوسری چیز اسألک عظیمت الرشد، کہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ بھلائی کے کام کے اندر مجھے عزم سمیم عطا ہو جائے، ارادے جو پیدا ہوں وہ اچھائی کے ہوں، بھلائی کے ہوں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ رشد کے معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس طرح کرنا چاہیے اس طرح مجھے کرنے کی توفیق ہو جائے اور اس کا ارادہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دو باتوں کا میں پچھلے دنوں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں عطا فرما دے، ثبات بھی عطا فرمائے اور عظیمت الرشد بھی عطا فرمائے۔ تیسری چیز یا تیسرا خزانہ جس کو آپ نے خزانہ فرمایا وہ کیا ہے؟ اسألک شکر نعمتک، کہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو جائے، یہ آپ سے مانگتا ہوں، کیونکہ کوئی کام آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ نعمتیں آپ کی بے شمار ہیں، انسان اگر اپنے وجود پر بھی غور کرے تو صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش میں جی رہا ہے،
اس جسم کا ایک ایک عضو ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم جہان ہے، ایک عظیم کائنات ہے، ایک عظیم مشینری ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، پتہ اس وقت چلتا ہے نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کبھی ان اعضاء میں کوئی خلل واقع ہو جائے، ان اعضاء میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت تھی۔ لیکن ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے شام تک ان نعمتوں کے اندر جی رہے ہیں۔ قرآن کریم توجہ دلاتا ہے کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ لیکن آدمی ان ساری نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، دن رات استعمال کر رہا ہے، لیکن شکر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگا کہ آپ اپنے نعمتوں کے شکر کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خزانہ مانگو۔ کیا خزانہ مانگو؟ اے اللہ آپ کی نعمت کا شکر مجھے عطا فرمائیے، شکر گزار بندہ بنائیے، جو بندگی کی لازمی خصوصیت ہے وہ عطا فرمائیے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادت کا حسن عطا فرما دیجئے کہ اس میں اخلاص بھی ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی مقصود نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضوری کے تصور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔